المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بجی خاندان اس سلسلے فکر آج سے 5 دن پہلے شروع ہوا اس سلسلے کی چھوڑ آخری مجلس اور خدا سبحان مجھے توفیق عطا فرمائی کہ آپ پاک دل اور مخلص اور پاکیزہ مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل رہا خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و بنا میں رکھے اور آپ کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے اور صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے اس فرصے اور عبادت کو قبول فرمائے بس اس کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے شرمندہ ہوں کوشش کے باوجود ان دنوں میں بہت کم بیان ہو سکا لیکن اختتامی گفتگو چند ایک اور جملے مزید عرض کیے جائیں کہ حقیقت محمدیہ یہ حقیقت واحدہ یہ حقیقت بسیطہ یہ حقیقت مجردہ یہ حقیقت لطیفہ کہ جسے خدا سبحان نے کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں اس کائنات میں ظاہر فرمایا اسی حقیقت کو کبھی علی کی شکل میں ظاہر فرمایا کبھی فاطمہ کی شکل میں کبھی حسن کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں یہ ایک حقیقت ہے خود یہ حقیقت مختلف افراد کی شکل میں متجلی ہوئی اس حقیقت محمدیہ کے تعارف میں خدا سبحان نے قرآن میں بشر کی رہنمائی فرمائی یہ 14 نور خدا ہیں اور ان کے مقام ان کی حقیقت کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے کسی حد تک روشن ہوا کہ زمین کو
استعمال کیا گیا؟ سماوات کو جمع کیوں استعمال کیا گیا؟ زمین سے مراد عالم ملک، سماوات سے مراد عالم ملکوت۔ عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، عالم ذر، عالم نفس، عالم مثال، بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت۔ یہ تمام تر مراحل ہر عالم میں، جیسے یہ 14 ہمارے راہبر، اسی طرح سے ملائکہ کے راہبر ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے راہبر ہیں، اسی طرح سے ہر ذی روح، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے انہیں معلم بنایا، مرشد بنایا، راہبر بنایا، امام بنایا۔ کوئی ذی روح ان 14 سے بے نیاز نہیں ہے، پھر اللہ نے ان 14 کو سب سے بے نیاز رکھا ہے۔ یہ 14 حق تعالیٰ کی سمدیت کے مظہر تام اس عالم ملک میں، عالم ملکوت میں۔ اور اب یہ جو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، بس اختتامی گفتگو میں مصادیق کا تعین ہو جائے۔ امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے، اور اس آیت میں مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اور اس آیت میں اس طرح سے زجاجہ سے مراد، زجاجہ یعنی شیشہ جسے چراغ پر رکھا جاتا ہے، فرمایا اس شیشے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت ہے۔ یہ علی اور علی کے بیٹوں کی امامت اور ولایت ہے، جس کی وجہ سے چراغ نبوت فروزاں ہے، جگمگا رہا ہے۔ قیامت تک اگر نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے، تو صرف اور صرف علی اور علی کے بیٹوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ علی جگمگا رہے ہیں آسمان ولایت پر جیسے کوکب دری، موتیوں سے بنا ستارہ۔ اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا اسی شجرہ طیبہ سے، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں؟ اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور پھر یکاد زیتھہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، سلالہ، اسارہ شعلہ ور ہو جائے۔ یہ مستقبل قریب کی بات کر کے پروردگار ذہن بشر کو کربلا اور عاشورہ اور شہادت حسین کی طرف متوجہ کر رہے، لیکن نور کا یہ سفر کربلا تک پہنچ کر رکتا نہیں، عاشورہ تک پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ پروردگار مزید فرماتا ہے نور علی نور۔ اس کی تفسیر میں امام ہفتم نے فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، حسین کی نسل سے آنے والے یہ مزید 9 امام، کہ ان کی ولایت سے، ان کی امامت سے دین مکمل ہوا۔ یہ رات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، جب علی اور علی کے بیٹوں جیسے رہبر محافظ دین کو عطا ہو جائے، پھر کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب کا سب میں نے تمہیں دیا۔ غدیر میں علی کی 11 بیٹوں کی رہبری کا اعلان کیا گیا، اتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار پایا، اسلام رضی اللہ قرار پایا، پسندیدہ قرار پایا، علی کے بیٹوں کی قیادت و سیادت سے، امامت و رہبری سے۔ اس طرح سے یہ دین کا ناگزیر تتمہ، دین کا ناگزیر تکملہ،
صرف دین نہ، یہ ولایت معصومین علیہم آلاف تحیت والثناء، توحید حق سبحانہ و تعالی کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ یہ بات اہم ہے آج کے اس آخری گفتگو میں، بس اس پہلو کی طرف اشارہ کروں گا۔ اور غدیر کے بعد جسے میں نے تاریخ اسلامی میں پڑھا، دوسری غدیر جیسے بازار نیشاپور میں کم سے کم 1.5 لاکھ مسلمانوں کی موجودگی میں، جہاں پر اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین محدثین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، کم سے کم 28,000 قلمدان موجود تھے جب 200 ہجری میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو مامون الرشید نے ولایت عہدی کی دعوت دی اور مدینہ سے ہم کو خراسان بلایا، اور خراسان پہنچنے سے پہلے بازار نیشاپور میں سرکاری سطح پر بھی برابر اعلانات کیے جا رہے تھے، اور امام کے محب، امام کے عشاق، چاہنے والے، یہ پچھلے 7 آئمہ کی محنتوں کا تسلسل تھا کہ جیسی امام کے آنے کی خبر تھی، ایسا نہیں کہ دقیق پتہ تھا کہ اب یہاں آج کے دن پہنچے گے، نہ، مختلف کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے لوگ خیمہ زن ہیں، منتظر ہیں کہ کب یوسف فاطمہ جناب علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا تشریف فرما ہوں گے، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ یہاں تک کہ بازار نیشاپور اطراف کی تمام تر سرزمین اس طرح سے لوگوں سے جمع، اس طرح سے تعداد کی کثرت ہے، سروں کی سیاہی، سواد اعظم، یہ جمہور کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور جب حضرت کی سواری بازار نیشاپور میں داخل ہوئی تو چونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، اور کچھ منافقین بھی یہ چاہ رہے تھے کہ امام کی شخصیت کو، ذات کو نقصان پہنچائے، اس لیے اب امام کی جان کے تحفظ کے لیے خود مامون نے 200 عماریوں پر پردے گروا دیے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ امام کون سی عماری میں سوار ہیں۔ لیکن وہ تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ افراد، جس طرح سے شبلی نعمانی اور باقی اہل تسنن کے مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ یہ 1.5 لاکھ افراد جو سراپا انتظار، مسلسل کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے جو برابر انتظار کر رہے تھے، جب دیکھا کہ عماریوں پر پردے ہیں تو اب خواہش آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، فرزند رسول ہم برابر مسلسل آپ کے انتظار میں اس مقام پر کھڑے ہیں، رخ جمال سے پردہ ہٹائیے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں تک کہ ان عماریوں میں سے ایک عماری سے حضرت نے پردہ ہٹایا، اور جس کی نگاہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس طرح سے فرط جذبات میں گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور بازار نیشاپور میں یوں گریے اور کوہرام کی آوازیں برپا ہوئی کہ حضرت نے عماری کے پردے کو گرایا، آگے بڑھے، لیکن چند قدم طے کیے تو دوبارہ سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، فرزند رسول اپنی زیارت کا شرف عطا کر دیا، اب کچھ بتا دیجئے، کچھ حدیث بیان فرما دیجئے۔ کیا محدثین ختم ہو گئے؟ نہ، بڑے بڑے محدث موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں، خود 28,000 قلمدان حدیث لکھنے والے بازار نیشاپور میں جمع ہیں۔ تو پھر اتنا اصرار کیوں ہے امام سے؟ یہ زمانے کا عجیب انتقام ہے کہ جب پہلا محمد رخصت آخر کے موقع پر امت سے قلم و دوات مانگ رہا تھا تو وہ توہین کر کے کہہ رہے تھے ان الرجل لیہجر، اور یہ تاریخ کا انتقام ہے کہ جیسے 8ویں محمد ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے میں اتنی بھیڑ میں آئے، 28,000 قلمدان حالت انتظار میں کہ آپ کی زبان سے کچھ ادا ہو، اسے درج کریں۔ کیا محدث ختم ہو گئے؟ نہ، ہزاروں کی تعداد میں محدث موجود ہیں۔ امام اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج کے استاد، جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی، یحییٰ بن معین، ایسی بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیات موجود ہیں بازار نیشاپور میں، امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت موجود ہیں بازار نیشاپور میں، یہ بڑے بڑے افاضل، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء، فقہاء، دانشور، ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب جمع ہیں استقبال میں۔ ایسے میں اصرار ہو رہا ہے فرزند رسول کچھ بیان کیجئے، کوئی حدیث سنائیے، تو کیا حدیثیں ختم ہو گئیں؟ خود امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، یہ عظیم الشان محدث موجود ہیں، تو پھر اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا سے کہ کوئی حدیث بیان کر دے؟ تو کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے۔
اس لیے جیسے ہی اصرار بڑا، حضرت نے دوبارہ سے عماری کا پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ وزن کریں گے یہ حدیث قدسی کا جو سلسلہ سند بیان کیا، دنیا حدیث میں اگر کوئی برادران اہل حدیث میں یہاں تشریف فرمائیں تو زیادہ بہتر انداز میں اس چیز کو بتا پائیں گے کہ دنیا حدیث میں ہر محدث کا اپنا ایک الگ سلسلہ سند ہے، اور یہ جو سلسلہ سند امام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ہر محدث کا الگ سلسلۃ الذہب ہے۔ جیسے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ام المومنین عائشہ سے ہم تک پہنچی ہیں اور مسلمانوں تک منتقل ہوئی ہیں، ان کا اپنا الگ سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر 100 محدث ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کریں، کسی کی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے۔ عروہ بن زبیر سے 1000 افراد حدیث کو نقل کریں، کسی کے سلسلے کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری ان سے حدیث نقل کرے۔ یہ ان کا سلسلہ سند ہے، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کا سلسلۃ الذہب ہے کہ خود سے خدا تک پہنچے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باقی جتنے احادیث کے سلسلے ہیں دیکھ لو، اگر ان میں تمہیں کوئی ایک معصوم نظر آ جائے، اور جو سلسلہ میں بازار نیشاپور میں بیان کر کے جا رہا ہوں اس میں کوئی ایک غیر معصوم نظر آ جائے، اب تمہاری مرضی کے دین خدا کو اس سلسلے سے لو جن میں کوئی معصوم موجود نہیں ہے، یا اس سلسلے سے حاصل کرو جن میں کوئی ایک بھی غیر معصوم موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہاں تک کہ اتنی بڑی بات ہے جو سلسلہ ذکر کیا، اس سے متعلق امام احمد ابن حنبل، اور یہ چھوٹا نام نہیں ہے، پہاڑ سے وزنی نام ہے، برادران اہل تسنن کے 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، امام شافعی، ان 3 ائمہ کو سب مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ، قرآن مجید کی 6236 آیتیں ہیں، خود وزن کریں کہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ احمد ابن حنبل موجود ہیں بازار نیشاپور میں، اور اس سلسلے سند سے متعلق تاریخی جملہ بیان کیا، کہا کہ بازار نیشاپور میں علی ابن موسیٰ رضا نے خود سے خدا تک جو خوبصورت سلسلہ ذکر کیا، اگر ان پاکیزہ اور نورانی اور مبارک ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اب وزن کیجئے کیوں امام سلسلہ سند بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی بات کہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو غدیر کے بعد میں سے غدیر ثانی سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع، اس اجتماع میں کس انداز سے فرزند فاطمہ نے اپنی عظمت و عزت و ولایت اور امامت اور قیادت کو بیان کیا۔ اس سلسلہ سند کو بیان کرنے کے بعد توجہات پورے عروج پر ہے کہ جب حدیث کا مطالبہ کیا گیا تو حدیث بیان کر دیں، لیکن نہ شاید کوئی کہتا کہ کسی محدث سے سن کے حدیث بیان کی، لیکن نہ خود سے خدا تک پہنچے بشر کو پیغام دینے کے لیے کہ ہم 14 کے 14 صرف اور صرف شاگرد پروردگار ہیں، ہمارا معلم، ہمارا مرشد، ہمارا استاد، ہمارا مربی صرف اور صرف اللہ ہے، ہم 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، اس دنیا میں کسی مکتب سے ہم نے نہیں سیکھا۔ اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ بیان کیا تو خاص و عام ہمتن گوش آمادہ تیار سماعتیں پورے عروج پر، ایسے میں فرمایا کہ سنو اللہ کیا فرما رہا ہے، خدا کیا فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی۔ اللہ یہ فرماتا ہے، خود سے خدا تک پہنچے اور خدا کی یہ پیغام منتقل کیا۔ اسے حدیث قدسی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث قدسی جو کلام خدا کہ خدا یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا، پردہ گرا دیا، لیکن سامنے نارووال کے رات کے جاگے ہوئے تھکے ہوئے مومنین نہیں بیٹھے تھے، بلکہ کئی دنوں اور کئی گھنٹوں سے مسلسل انتظار کرنے والے وہ مسلسل مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، توجہات اتنے عروج پر ہیں کہ جیسی امام نے حدیث روکی سب متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے فرزند
رسول اتنے بڑے سلسلے سند کو بیان نہ کرتے، یقیناً بات کچھ اور ہے، حضرت کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں، اس لیے جیسی حضرت نے پردہ گرایا دوبارہ سے آوازیں بلند ہوئی، شور اٹھا، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجئے۔ ایک مرتبہ جب اصرار حد سے بڑھا، فرزند رسول جناب امام علی ابن موسیٰ رضا نے عماری کا پردہ ہٹایا اور ایک مختصر ترین جملہ ارشاد فرمایا، بس اتنا کام گفتگو کو تمام کر دیا۔ فرمایا کہ یہ جو خدا فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، جنتی ہو گیا۔ فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہے، اس کی کچھ شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یہ کیا فرمایا حضرت نے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ توحید ہے، نہ۔ اس حدیث کی تفسیر میں خمینی بت شکر نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، فقہاء علماء محدثین نے جو بیان فرمایا، شمیم ولایت میں آیت اللہ جوادی عاملی نے جو بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کمال توحید نہیں ہے، توحید کا کمال نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ سمجھنا ہے ساری گفتگو تمہید کا نتیجہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن توحید کا کمال نہیں ہے، یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ پھر توحید کا کمال کیا ہے؟ یہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف تحیر وسلم نے بیان کیا۔ کمال توحید حق تعالی کی وحدانیت کے اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی کا کما حق کو اعتراف کرنا، انہیں اپنا ولی ماننا، یہ توحید کا کمال ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا کہ بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے، یہ توحید کا کمال ہے۔ تو پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ کفر کا مطلب کیا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ توحید ہے اور ان 14 کی ولایت کا اقرار کمال توحید ہے، تو پھر خمینی بت شکن فرماتے ہیں پھر کفر کا کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ۔ اور شرک سے کیا مراد ہے؟ تو خمینی بت شکن فرماتے ہیں، محدثین عرفاء مفسرین قرآن فرماتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات برجستہ ترین حسن زادہ عاملی، جوادی عاملی و حافظہم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ ان 14 کی ولایت توحید کا ناگزیر تتمہ، تکملہ، ان سے توحید خدا کمال تک پہنچتی ہے۔ اگر ان کی ولایت کو قبول کیا جائے تب توحید کامل ہوتی ہے۔ پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ ان 14 میں سے کسی ایک کے ساتھ دشمنی، کسی ایک کے ساتھ عداوت، کسی ایک کے ساتھ بغض، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ خمینی بت شکن فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ ان 14 کے علاوہ کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان 14 کی صف میں لانے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ برابری کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان کی ولایت حق تعالی کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا۔ انہیں خدا نے اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا ہے، انہیں خدا نے اپنی مرضی کا ظرف قرار دیا، اپنی مرضی کے لیے، مشیت کے لیے دروازہ قرار دیا۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا، یہ خدا کی مشیت ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے۔ اور اگر کسی کو دقت پیش آئے تو جائے دربار شام میں۔ ایک مرتبہ جب امام حسن مجتبیٰ کو حاکم شام نے بلایا، خود امام جب تشریف لائے اور جو 6 شرائط تحریر کی گئی تھی جو صلح امام حسن مجتبیٰ بات کے مقام پر، تو ان 6 شرائط میں سے آخری شرط یہ تھی جو امام نے تحریر فرمائی تھی کہ جب تک تو زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی جانشین کو منتخب کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر میں ہوا تو میں حکومت کروں گا، نہیں تو میرے بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اس شرائط کی خلاف ورزی کی تو حضرت نے جو مدینے میں اسے رسوا کیا، آپ کے سامنے وہ تفصیلی واقعات بیان کا وقت نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا تھا جب حاکم شام مدینے سے جا رہا تھا کہ اگر میں نے سنا کہ تو اسلامی دنیا میں یزید
کے لیے بیعت کا راستہ ہموار کر رہا ہے تو میں شام میں تمہارے گھر میں آ کر تمہیں رسوا کروں گا۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ تک یہ اطلاعات پہنچی کہ خراسان میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، مدائن میں، یمن میں، باقی اسلامی سرزمین میں لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو حضرت مدینہ سے چلے، نہ لشکر، نہ عسکر، نہ سپاہ، نہ بھائیوں میں سے کسی کو ہمراہ لیا، نہ خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کو ہمراہ لیا، ایک غلام اپنے ہمراہ لیا اور مدینے سے شام کا سفر طے کر کے جب شام پہنچے، حاکم شام کو خبر ہوئی تو ایک مرتبہ حاکم شام کو جب اندازہ ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائیں اور یقیناً مجھ سے یزید کی ولایت عہدی کے مسئلے میں بحث کریں گے، مجھے شرمندہ کریں گے، رسوا کریں گے، اس لیے اس نے پہلے سے اپنے تمام تر درباریوں کو جمع کیا کہ کل جب حسن مجتبیٰ میرے دربار میں آئیں اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے گفتگو کریں، الجھیں، بحث کریں، مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، اس سے پہلے تم نے ایسی باتیں کرنی ہیں، اپنے آبا و اجداد کے فضائل بیان کرنے، علی اور علی کے بابا حسین، حسن اور علی کے حسن کے بابا علی سے متعلق ایسی نازیبا ناشائستہ گفتگو کرنی ہے کہ حسن مجتبیٰ زد ہو جائیں اور مجھ سے کچھ بات کرنے کے لائق نہ رہیں، تاکہ پھر وہ جس مقصد کے لیے آئیں تو اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور دوسرے دن جب امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے حاکم شام کے دربار میں اور جیسے ہی آ کر بیٹھے تو یہ کرائے کے زر خرید درباری باری باری اٹھ کر ایک پہلے ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین تھی، اتنی جائیداد تھی، نوکر چاکر، مال مویشی، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، یہ سب کچھ تھا، لیکن حسن کا باپ علی تو بڑا بیچارہ انسان تھا، معمولی لباس پہنتا تھا، خاک پر بیٹھتا تھا، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، پانچواں اٹھا، چھٹا، ساتواں، کافی دیر برابر یہ 7 افراد اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سب خاموش ہوئے ایک مرتبہ حاکم شام ہنس رہا ہے، مسکرا رہے، اتنی باتیں سننے کے بعد اب فرزند فاطمہ حسن مجتبیٰ کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے ہوں گے، لیکن جیسے یہ سب خاموش ہوئے ایک مرتبہ لبھائے مبارک امام حسن مجتبیٰ میں جنبش پیدا ہوئی اور حاکم شام کی طرف رخ کر کے فرمایا اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، کیا ان افراد کے ذریعے سے حسن مجتبیٰ پر آباء و اجداد کے اعتبار سے فخر فروشی کرنا چاہتا ہے؟ ان افراد کے ذریعے سے حسن پر آباء و اجداد کے اعتبار سے فخر فروشی کرنا چاہتا ہے؟ سن حاکم شام، پہلے میں حسن مجتبیٰ تیرے دربار میں اپنے بابا علی سے لے کر جناب آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے لے کے جناب حوا تک، اپنی تمام ماؤں اور اپنے تمام آباء و اجداد کا کردار تیری بس میں، اس دربار میں، ان سب کی موجودگی میں علنی طور پر بیان کرتا ہوں، پھر ان سے کہو کہ آ کر باری باری اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کر دیں۔ پہلے میں حسن مجتبیٰ ان سب کا کردار، میں اپنے آبا و اجداد کا کردار، اپنی ساری ماؤں کا کردار سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان سے کہو کہ آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کریں۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنا خطبہ شروع کیا اور فرمایا ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے اور اندازہ ہو کہ یہ 14 کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمانے کے بعد فرمایا لو قمت علی ھذا المقام، اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں کتنی دیر، 1 گھنٹہ، 1 ہفتہ، مہینہ، سال، نہ حولا فحولا، سال ہاں سال مسلسل کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضیلتوں کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا، لم احصیہا، میں حسن مجتبیٰ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اپنے اقتدار کو بیان کیا، اپنے تصرف کو بیان کیا، اپنی ولایت کو بیان کیا، فرمایا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُ الْعِرَاقَ شَامًا وَالشَّامَ عِرَاقًا، اگر میں حسن مجتبیٰ چاہوں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأتن والامرأت رجلن، اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ جب امام یہاں تک پہنچے تو ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم ہے جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ سکے؟ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا جملہ ارشاد فرمایا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی؟
خمینی بتشکن رضوان اللہ تعالی علیہ سورہ مبارکہ یاسین آداب الصلاۃ اپنی کتاب میں سورہ یاسین کی تفسیر کے آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ یاسین کی آخری آیت ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو کہا خدا کیا درجات نہیں ہے, خدا کیا مراحل نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ پہلے خدا ارادہ کرتا ہے پھر خدا کہتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے. نہ, خدا کا ارادہ کرنا وہی کہنا, کہنا وہی ہو جانا ہے. اللہ کی مشیت کا ظرف, اللہ کے ارادے کا مظہر. حسن مجتبیٰ جیسے ہی فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال, شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھی, اسی لمحے جنس بدل گئی, وہاں سے اٹھی جانے لگی. تو حضرت نے فرمایا کہ بات پوری سنو, تو خاتون بن گئی, تو عورت بن گئی, کیا ایک گھر میں دو عورتیں رہے گی؟ نہ, گھر جا قد سارت عیالوں کے رجل, جسے عورت چھوڑ کے آیا تھا وہ مرد بن چکی. پروردگار آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلامت رکھے. آپ سن کر آپ فرد جذبات میں نعرے بلند کر رہے ہیں, لیکن جب امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کے دربار میں یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے تو بہت دیر تک دربار میں سکوت طاری ہوا, سناٹا, خاموشی. کافی دیر سکوت کے بعد, خاموشی کے بعد, سناٹے کے بعد ایک مرتبہ حاکم شام نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا, فرزند رسول آپ نے اچھا نہیں کیا ہے کہ آپ نے گھر میں, میرے گھر میں آ کر, میرے شہر میں آ کر, میری رعایا کے سامنے, میرے درباریوں کے سامنے آ کے مجھے رسوا کیا. گھر میرا, تاج میرا, تخت میرا, حکومت میری, سلطنت میری, رعایا میری, سب کے سامنے آ کر یا ابا محمد لقد فضحتنی واہنتنی, اے ابا محمد حسن مجتبیٰ آپ نے میرے گھر میں آ کر میری توہین کر دی. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ مڑے حاکم شام کی طرف اور فرمایا, اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر و فروشی کرنے والے, اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے, سن, ان العرش سریری, حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے. یہ آیت نور کی تفسیر بیان کر رہے ہیں دشمن کے دربار میں. ان العرش سریری والاحمد ضمیری, عرش پروردگار میرا تخت ہے, وہ میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وعلی امیری, میرے امیر اور سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. والحسین وزیری, میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے. وجبریل فقیری, اور میرے فقیر دربان کا نام جبرائیل ہے. اور سن حاکم شام, ان شئت اقل لک سیری, تو بھی انسان بنتا یہ تجھے بھی کہہ دوں سیری. کسے جرت ہے کہ اب مزید کوئی لفظ پورے دربار پر, وہ جو امام کی بے ادبی کر رہے تھے, گستاخی کر رہے تھے, مولا متقیان کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے, چاروں طرف سکوت ہے, سناٹا ہے, یہاں تک ایک کم ظرف کا ظرف چھلک گیا, باقی سب خاموش. لیکن مروان بن حکم بول پڑا اور خوشامد کرتے ہوئے حاکم شام سے کہا, اے حاکم شام, میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کو برداشت کیا. اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اب تک حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر چکا ہوتا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ مروان بن حکم کی طرف موڑے اور فرمایا, بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا. اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے, تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے گھر میں, تمہارے حرم کے ساتھ, تمہارے حجر عروسی میں موجود تھا؟ تب تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ 14 خود مشیت خدا. یہ بحر الانوار کی 26 نمبر جلد میں امام ششم نے فرمایا, نحنو واللہ مشیت اللہ, اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہیں. یہ 14 ارادہ خدا ہیں, یہ 14 خدا کی مشیت کا ظرف ہیں, یہ 14 خدا کی مرضی کا مظہر ہیں, خدا کے ارادے کا مظہر ہیں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مدد طلب کرنا. اگر کسی کو اب بھی بات نہ پہنچی ہو تو جائے روز
عاشور، یہ 56 بڑی بڑی مقتل کی کتابیں، جو مرضی کتاب اٹھائے سیرت کی، تاریخ کی، مقتل کی جو بڑی بڑی کتابیں، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المہموم، اللہوب، کوئی کتاب اٹھائے، جب روز عاشور حر ابن یزید الریاحی بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بارگاہ حسین ابن علی میں حاضر ہوئے اور دست ادب جوڑ کر جب حر ابن یزید الریاحی نے عرض کیا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرزند رسول حسین ابن علی کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا کہ میں آپ کی اذیت کا سبب بنا اور آپ کے یہاں رکنے کا اور تمام تر مسائل کی بنیاد فراہم کی، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا اچھا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، امید دلاتا، کہتا کہا شاید خدا تمہیں معاف کر دے، یا اس طرح سے پر امید کرتا. لیکن یہ حسین ابن علی ارادہ خدا، مشیت خدا، چاہے مقتل کی جو مرضی کتاب اٹھائیں، جیسی حر ابن یزید الریاحی نے بارگاہ حسین میں کہا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا اللہ نے تجھے معاف کیا. حسین ارادہ خدا، حسین مشیت خدا، یہ 14 حق تعالی کی مشیت ہیں، یہ 14 حق تعالی کی رضا ہیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا. آپ کی مرضی ہے، خدا سے مانگے، آپ کا جی چاہے تو نبی سے مانگے، جی چاہے تو علی سے مانگے، جی چاہے تو سیدہ سے مانگے، جی چاہے تو امام زمانہ سے مانگے، جس سے مانگے مدد مل جائے گی. اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی. جس سے بھی مدد مانگیں گے مدد مل جائے گی. اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی. جس سے بھی مدد مانگیں گے مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی. سلامت. پروردگار سلامت رکھے، آپ کی عمدہ خوبصورت سماعتوں کو سلامت رکھے. بس گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. علی سے محبت رکھنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت رکھنا. اس حدیث کی تفسیر، یہ بیانات کا تسلسل پھر کبھی اگر حاضر ہونے کا موقع ملا تو میں عرض کروں گا. بس ایک سوال کا جواب عرض کروں کہ کیوں پروردگار نے علی کی مشیت کو، اپنی مشیت کو ان 14 کی مشیت قرار دیا؟ راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آخر جس طرح سے یہ خوبصورت جملے جو بیان کر رہے تھے یہ احادیث کا تسلسل ہے. یہ جو یہ بیان کر رہے تھے کہ اپنی ماں کی طہارت کا، یہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا. جب ختمی مرتبت کل رات جو میں غدیر کی گفتگو کر رہا تھا اور ختمی مرتبت نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے بعد حارث بن نعمان فہری، جس کے متعلق سورہ معارج کی پہلی 3 آیتیں، یہ 70 نمبر سورہ جو 44 آیتوں پر مشتمل ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک مرتبہ کہنے لگا آ کر ختمی مرتبہ سے کہ علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے. ختمی مرتبت نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دین میں اپنی مرضی شامل کر دوں گا؟ کہ اگر خدا کی طرف سے تو ابھی خدا سے کہیں کہ مجھ پر عذاب نازل ہو اور یہیں پر مر جاؤں، مجھ سے تحمل نہیں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، وہیں گر کر مر گیا. سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں وہ جو ان کے جملے کے تناظر میں پیغمبر کی حدیث آگے بیان کروں، لیکن رک کر یہ سوال ہے کہ پتھر کیوں آیا؟ اس نے عذاب مانگا تھا، آگ کا شعلہ آ سکتا تھا، لوہے کا ٹکڑا آ سکتا تھا، کوئی اور چیز بھی آ سکتی تھی، لیکن پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ خدا کے یہاں سنخیت پائی جاتی ہے. خدا کے یہاں سنخیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ چند
سال پہلے جب ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس پر بھی پتھر کا، کنکری کا عذاب بھیجا تھا۔ اگر کعبہ کے دشمن کے لیے پتھر کا عذاب آئے گا تو مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب آئے گا۔ جیسے گرا، زمین پر گرا، ایک مرتبہ حارث بن نعمان فاری، اور اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب یار ہے، مولا کا مطلب یہ ہے، مولا کا مطلب وہ ہے۔ کیا حارث بن نعمان فاری کو نہیں پتا تھا اسے کیوں مشکل پیش آ رہی تھی؟ بلتی تھا، پنجابی تھا، پٹھان تھا، عرب تھا، مولوی سے 1000 گنا بہتر جانتا تھا کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ مولا کا معنی مولا نہ ہوتا تو اسے کیوں مشکل پیش آ رہی تھی؟ لیکن جیسی گرا وہیں پر موت باقی ہوئی، ختمی مرتبہ کی لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا یا علی، یاد رکھے گا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی، تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ مرحوم افسر عباس زیدی عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، لاہور سے ان کا تعلق تھا۔ اس حدیث کا کیا خوبصورت لفظوں میں ترجمہ کیا کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرہ مند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ آخر راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ بس کسی ایک بات کا شاید میں جواب دے پاؤں گا، گفتگو سمٹ رہی ہے اور باقی باتیں جہاں چھوڑیں گے، کبھی دوبارہ حاضر ہونے کا موقع ملا تو وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ آخر یہ علی کون ہے کہ حق تعالیٰ نے علی کی ذات کو کفر اور اسلام کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ یہ علی کون ہے جس کی مشیت خدا کی مشیت ہے، جس سے محبت خدا سے محبت ہے، جس کی ولایت خدا کی ولایت ہے؟ یہ علی کون ہے؟ اس راز کو سمجھنا ہوگا جو کل میں نے بیان کیا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان راستوں میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب، نہ، خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس انحصار کا فلسفہ کیا ہے؟ آخر مقداد ہیں، اسی طرح سے ابو ذر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے جن سے متعلق پیغمبر فرماتے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اور سلمان سے کہا السلمان منا اہل البیت، اور مقداد سے متعلق کیا کہا؟ عمار یاسر کو کس طرح سے حق و باطل کا میزان قرار دیا، فرمایا یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ مقداد بن اسود سے متعلق کہا کہ میرے مقداد کا مقام میرے تمام صحابہ کے درمیان وہ ہے جو حروف تہجی میں الف کا ہوتا ہے، تو پھر غدیر میں کسی اور کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ چلیں باقیوں کو چھوڑیں، مقداد کا نام لے لیں، ابو ذر کا نام لے لیں، اسی طرح سے کسی جناب عبداللہ ابن مسعود کا، ابو لبابہ کا، یا عبداللہ ابن عباس کا نام لے لیں، لیکن نام کیوں اللہ نے قیادت کو، خلافت کو، امامت کو، ولایت کو، رہبری کو علی اور علی کی اولاد میں منحصر کیوں قرار دیا؟ کیوں ان کی مشیت خدا کی مشیت ہے؟ کیوں ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے؟ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں بس سمٹ کر، بس اشارے میں یہ بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس پر استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع امام علی، اور اس کتاب میں ان تمام تر سوالوں کا ایک جواب دیا کہ آخر راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے علی کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مکتب وہابیت کا بانی ابن تیمیہ جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، علامہ ہلی جن کی وفات 726 ہجری میں ہوئی، انہوں نے منہاج الکرامہ لکھی۔ اس کے جواب میں ابن تیمیہ مکتب وہابیت کے بانی نے منہاج السنہ لکھی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل۔ اس جب منہاج السنہ میں یہ جملہ تحریر کیا ابن تیمیہ میں کہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی کے ساتھ محبت اسلام ہے اور علی کے ساتھ دشمنی کفر اور نفاق ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن میں اس کو صحیح نہیں مان سکتا، اگرچہ راوی معتبر اور ثقہ ہیں، اس کے باوجود صحیح نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ اگر میں حدیث کو صحیح مان لوں تو مجھے پیغمبر اسلام کے بہت سارے صحابہ کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا،
آخر راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں دقت پیش آتی ہے؟ آخر یہ علی کون ہے جس کی محبت کو حق تعالیٰ نے کفر اور اسلام، خیر و شر، نیکی بدی، اچھائی برائی کا، یہاں تک کہ شجروں کی تار، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قسام تک پہنچی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد پیغمبر گرامی اسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ سے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے دوراہے پر لے جاؤ، چوراہے پر لے جاؤ، ایسی گلی کوچے میں جب سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئیں تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ اگر کوئی دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرے، دشمنی محسوس کرے، عداوت محسوس کرے، اگر کوئی علی اور علی کے بیٹوں کے قاتلوں کو رضی اللہ کہنا شروع کر دے، اس سے بحث نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، مباحثہ نہ کریں، اس لیے کہ گفتگو، مباحثہ، مناظرہ وہاں ہوتا ہے جہاں فنی خرابی نہ ہو، جہاں غلط فہمی ہو، وہ مناظرے سے دور ہو سکتی ہے، لیکن جہاں فنی خرابی ہو وہاں مباحثوں مناظروں سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے محسن نقوی شہید نے ایک جملے میں کیا خوبصورت سوال پوچھا، کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ یہ امام ششم نے فرمایا۔ یہ امام ششم نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبتنا، من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، جو شخص اپنے دل میں ہم 14 کی محبت کو محسوس کرے وہ لازم ہے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ صحابی نے پوچھا، حضرت ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، چل کے فاتحہ پڑھے اور کہے ماں میں تیرا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آخر یہ 14 کون ہے؟ یہ علی کون ہے جن کی مشیت خدا کی مشیت ہے، جن کی ولایت خدا کی ولایت ہے؟ آخر کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو حق و باطل، خیر و شر، نیکی بدی، اچھائی و برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ اس کا تفصیلی جواب کبھی عرض کروں گا، بس ایک جملے پہ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اس پر شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل کتاب لکھی ہے، کہا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیوں اللہ نے قیادت و سیادت و امامت و رہبری، ولایت کو علی کی ذات میں منحصر قرار دیا، یہ نہیں کہ علی افضل ہے، بہتر علی کو مانا جائے، نہ، ولایت و خلافت و امامت علی، اولاد علی میں منحصر ہے۔ اس انحصار کی وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھے۔ راز کیا ہے؟ علی کی زندگی کو پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، یہ مولا متقیان فرماتے کہ ما للہ، اس جملے کی تفسیر آج نہیں کر پاؤں گا، پھر کبھی حاصل ہوا تو عرض کروں گا۔ یہ جو مولا فرماتے کہ انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، کہا اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی جاننا چاہتے تو علی کی 63 سالہ، یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھے۔ علی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا، علی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا، اور پھر یہ سوال کیا شہید مرتضیٰ مطہری نے کہ علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی ہے، کسی اور مقام پر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اور سوال پوچھا، کیا علی کی ولادت کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر ہو سکتی تھی؟ فرمایا نہیں ہو سکتی تھی۔ کہ کسی نبی کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ خود پیغمبر اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، درحالی کہ علی پیغمبر سے متعلق کہا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اس کے باوجود پیغمبر کی ولادت کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں،
اور علی کو اللہ نے اپنے جلال کا مظہر قرار دیا، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور علی کی شہادت مسجد میں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی اللہ کے گھر میں آئے اور سجدہ کیا، علی اللہ کے گھر سے رخصت ہوئے تو سجدہ کیا۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان گزری، علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزری۔ علی کا کمال کیا ہے؟ کیوں ضربت کے بعد علی نے اپنی زبان سے فزت ورب بالکعبہ کی آواز بلند کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے، اور ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں اپنے سماجی رویے، اپنے معاشرتی رویے، اگر کسی کو تو کہ مسجد بنانے کا موقع مل جائے تو ایک بڑی سی تختی لگاتا ہے، بارگاہ بنانے کا موقع ملے بڑی سی تختی لگائے گا، مدرسہ کوئی چھوٹا سا کام کر دے۔ میں بعض شہروں میں جاتا ہوں، حتیٰ اے سی پر، پنکھوں پر لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، شاید اگر نام نہ لکھے تو خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس نے کروایا؟ تو اس طرح سے یہ ہمارے سماجی رویے، اور بس پڑھنے والے تشریف لے آئے۔ تو میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ کھیل کے میدان میں چلے جائیں، اگرچہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو کھیل شوق سے دیکھا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، کرکٹ ہے۔ یہ کرکٹ جس میں ایک بڑا میدان اور 3 ڈنڈے بیچ میں گاڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک بلے باز ان ڈنڈوں کے سامنے، وکٹس کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، اور ایک بولر آتا ہے، گیند گھماتا ہے، کس لیے؟ تاکہ سامنے والا بالر چھکے لگائے، بلے باز چھکا لگائے، چوکا لگائے؟ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ جو 3 ڈنڈے ہیں ان میں سے کسی ڈنڈے کو گرانے میں کامیاب ہو جائے، کسی کو وہ کھیلنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ مہارت سے گیند پھینکے اور اس کی وہ گیند کسی ڈنڈے کو لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بلے باز، بیٹس مین، اس کو میدان سے جانا پڑتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو یہ بالر جس نے وکٹ اکھاڑی ایک مرتبہ، یہ پورے میدان میں چکر لگاتا ہے، اس کے ساتھی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ آخر علی کی عزت کا راز کیا ہے؟ علی کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے محبت کرنا؟ اس کا جواب شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ ہمارا بالر جب یہ ایک وکٹ اکھاڑ لے تو پورے میدان میں چکر لگاتا ہے، اور آپ اسٹیڈیم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کلپنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھی اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور وہ بار بار اپنے بازو فضا میں لہراتا ہے، بازو فضا میں لہراتا ہے۔ اگر پوچھے بھئی کیا کیا ہے تو جواب ملے گا کہ کیوں مثل دکھا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ اس نے ایک وکٹ اکھاڑی، کیا کیا؟ ایک ڈنڈا زمین پر گرایا۔ سمجھ رہے ہیں علی کون ہے؟ یہ ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو دنیا والوں کو مثل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، اسے ایک جنبش دست سے اٹھائے نہیں، اکھاڑے، اور اکھاڑنے کے بعد فضاؤں میں اچھال دے، اور اچھالنے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں نے اکھاڑا، بلکہ یہ کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ علی کا کمال ہے۔ بس شرمندہ ہوں کہ مشکل مرحلے پر گفتگو چھوڑ رہا ہوں، اور بہت سارے نتائج ادھورے رہ گئے، لیکن یہیں سے بات کو بڑھایا جائے گا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ہر حصے میں، ہر ایک کے حصے میں بہت کچھ آیا۔ کس کی ضربت کے نتیجے میں؟ علی کی ضربت کے نتیجے میں، علی کی شجاعت کے نتیجے میں سب کو ملا۔ اور اب باقی مولا متقیان کے حصے میں مرحب کی جو قیمتی ترین چادر تھی، سونے کی تاروں سے بنی ہوئی، پیغمبر اسلام نے وہ سونے سے بنی ہوئی تاروں سے بنی ہوئی چادر مولا متقیان کو دی۔ یہ آپ کا حصہ ہے، بہت قیمتی تھی، دیدہ زیب تھی، جذاب تھی، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ اور جب یہ مولا متقیان کو دی گئی، حضرت نے ایک طرف رکھی، اور جب چلے، صحابی روایت کرتا ہے کہ خیبر سے لے کر مدینے تک یہ 140 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اس سارے سفر میں باقی صحابہ خوشی خوشی اپنے
اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے۔ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کی محبت خدا کی محبت ہے؟ کیوں علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے؟ تو کہا کہ سب نے اپنا اپنا حصہ اٹھایا اور جلدی جلدی گھروں کی طرف چل رہے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے گھروں کو پہنچے۔ یہ تحائف، یہ بیت المال، یہ چیزیں، یہ مال غنیمت جا کے گھر والوں کو، بچوں کو، اپنی زوجہ کو، باقیوں کو پیش کریں۔ تو میں باقی کسی اور کے ساتھ چلنے کے بجائے علی کے ساتھ چل پڑا کہ مجھے پتا تھا کہ علی کا مزاج، علی کو دنیا سے، سونے چاندی سے، سکوں سے کوئی خاص شغف نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے۔ تو یہ علی، مجھے اندازہ تھا کہ علی یہ چادر گھر نہیں لے کر جائیں گے، اس لیے میں اس مولا متقیان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ حضرت خوش ہو کر مجھے دے دیں یہ چادر۔ تو ہر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ صحابی کہتا ہے، میں چادر کا ذکر چھیڑتا، علی کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی عمدہ بناوٹ ہے، کتنی قیمتی انمول ہے، کیا دیدہ زیب ہے، کیا جذاب چادر ہے، میں نے ایسی چادر پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں بار بار اپنی توجہ کا اظہار کرتا تاکہ حضرت متوجہ ہو جائے کہ شاید مجھے بہت پسند ہے اور کریم اور سخی ہستی ہیں تو مجھے دے دیں گے۔ لیکن جب بھی میں چادر کی بات چھیڑتا، علی میری بات سنی انسنی کر دیتے اور آگے چل پڑتے اور بات کو بدل دیتے۔ پھر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر میں چادر کی بات چھیڑتا، پھر حضرت میری بات کو نظر انداز کر دیتے، یہاں تک کہ خیبر سے لے کر مدینے تک 140 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ میں نے علی کے ہمراہ اور مسلسل ذکر کرتا رہا، لیکن حضرت نے میری دلچسپیوں کو نظر انداز کیا اور وہ چادر مجھے نہیں دی۔ اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو میرا تجسس بڑھنے لگا، حصے کو جھکاوی پورے عروج پر تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال اتنا بڑھا کہ اگر علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے؟ گھر لے کے جائیں گے، یہ علی کا مزاج نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جاننے کے لیے باقی سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن میں خود اپنے گھر جانے کے بجائے علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ بالآخر علی کیا کریں گے، اس چادر کو لے کے کہاں جائیں گے؟ یہاں تک کہ میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی۔ باقی صحابہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور گلی میں داخل ہوئے اور میں علی کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کے چلتا رہا، یہاں تک ایک گھر کے باہر پہنچ کر علی نے دق الباب کیا، دستک دی، دروازہ کھولا۔ یہ کون سا گھر تھا؟ پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی، اور مولا متقیہ نے دق الباب کی اس صحابی کو جسے ختمی مرتبہ نے ان یتیم، بے آسرا، بے سہارا بچوں کا سرپرست معین کر رکھا تھا۔ یہ دق الباب کر کے جب دروازہ کھلا، چادر اس صحابی کو سونپی اور کہا ان کے لیے بہتر کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے بہتر کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لباس اور پوشاک کا خیال رکھنا۔ اور علی وہ چادر دینے کے بعد خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں حیران تھا۔ خود ام المومنین عائشہ یہ کہتی ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی تھی۔ مولانا ابو العلا مودودی نے لکھا اتنی ریل پیل ہوئی ہے خیبر کی جنگ کی کامیابی کے بعد کہ صحابہ کرام کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے چاندی کے سکوں سے کھیلتے تھے، لیکن علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ تھا، خالی ہاتھ علی گئے۔ یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی عظمت کا راز ہے۔ اس لیے علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے، اس لیے علی سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے کہ علی خالی ہاتھ جب گھر میں پہنچے، دروازے پر پہنچے، وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں برابر دیکھتا رہا، میری نگاہیں گڑی ہوئی تھی، میری آنکھیں خیرہ تھی کہ اب علی گھر جا کے کیا بات کریں گے، شاید اپنی زوجہ کو بتائیں میں نے ایسے طرح خیبر اکھاڑا تھا، میں نے ایسے مرحب کو مارا تھا، میں نے ایسے انتر کو مارا تھا۔ لیکن اللہ رے معرفت علی ابن ابی طالب، دق الباب کیا، نبی زادی نے دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد پوچھا کہ علی میں بہت دیر سے آوازیں سن رہی ہوں، بہت شور اٹھ رہا ہے گلیوں میں، کسے فتح ملی، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ کہ علی نے جواباً صرف ایک بات کی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ آپ کے بابا سرخرو ہوئے، اس کے بعد جو علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو برابر دیر تک جو میں کان لگائے سنتا رہا، علی پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ علی ہے، اس علی کی ولایت کو بچانے کے لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو بھیجا۔ میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا، میں تفصیلی مسائل عرض کروں گا، لیکن آج کی حد تک بس اس روایت کو مکمل کروں۔ ایک مرتبہ میں نے رات پڑھا ہے کہ 50 میں سے 11 افراد جب علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ایک شخص اس کے ہاتھ میں رسی تھی، اس کی کوشش تھی کہ حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، اس لیے جانتا تھا کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالتا، نبی زادی اٹھی، علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہوئی اور فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچا، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ رات جو جملہ عرض کیا، ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں بازو فضا میں بلند کیا،
फिर एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के रुखसार पर मारा, फातिमा ज़हरा ज़मीन पर गिरी, आपके रुखसार से खून जारी हुआ, आपके दाहिने कान के बुंदे टूटकर ज़मीन पर गिरे, और उसके बाद हजरत के गुलू अतर में रस्सी डाली गई। मुझे बताएं अली को घर से दरबार तक, मस्जिद तक कैसे लेकर गए? क्या अली को घर से दरबार तक वैसे लेके गए जैसे 61 हिजरी में अली की शेरदल बेटी ज़ैनब बिन्त अली को करबला से कूफा से शाम लेकर गए? ना, इतनी बेअदबी से लेकर गए। एक मर्तबा नबी ज़ादी ने फरमाया, मैं इतनी बेअदबी से वली खुदा को नहीं ले जाने दूंगी। अपना हाथ अली की कबा में डाला। एक मर्तबा इस सारे वाक़े में वो पहला शख्स यहाँ मौजूद नहीं था, बाहर था। जब दूसरे से पूछा बाद में, कहा मैंने सुना है तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई थी। कहा आग लगाई थी? कहा मैंने सुना नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत दिखाई। कहा बड़ी मुकावमत दिखाई? कहा मैंने सुना है नबी ज़ादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया, बता कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गुलूए अतहर में रस्सी डाली, अली को मस्जिद की तरफ खींचना शुरू किया। नबी ज़ादी ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा खातून है, जख्मी है, कमज़ोर है, अगर अली को ज़रा ज़ोर से खींचेंगे नबी ज़ादी का हाथ छूट जाएगा। लेकिन नबी ज़ादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थाम रखा था कि जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे, नबी ज़ादी अली के साथ खींचती चली जा रही थी, खींचती चली जा रही थी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया? कहा मैंने समझ लिया नबी ज़ादी नहीं छोड़ेगी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया? कहा बस छुड़वा लिया। कहा मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बता कैसे छुड़वाया? कहा मैंने समझा नबी ज़ादी अली को नहीं छोड़ेगी। मैंने एक मर्तबा दाहिने देखा, एक मर्तबा बाहिने देखा, मेरे करीब कुनफुस था, मैंने देखा उसकी कमरबंद में ताजियाना हमायल है। आगे बढ़कर मैंने वो ताजियाना निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी ज़ादी के हाथों पर मारा।